شہر کی روشنیاں رات کے اندھیروں کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر کچھ اندھیرے ایسے تھے جو روشنیوں سے نہیں مٹتے۔ وہ اندھیرا حارث کے دل میں تھا، ایک ایسا نوجوان جسے زندگی کے رنگین خوابوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دولت، شہرت، دوستوں کی محفلیں، نشہ اور جوا، یہی اس کے دن اور رات کے مشاغل تھے۔ اذان کی آواز جب گلیوں میں گونجتی تو وہ موبائل کی آواز اونچی کر دیتا تاکہ کہیں اللہ کی یاد دل کو نہ چھو جائے۔ ماں بار بار کہتی، بیٹا نماز پڑھ لیا کرو، سکون ملے گا۔ وہ ہنستا، امی سکون تو میرے پاس سب کچھ ہے، گاڑی ہے، دوست ہیں، پیسے ہیں، سکون کی کمی کہاں ہے؟ ماں خاموش ہو جاتی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اداس دعا تیرنے لگتی۔ دوستوں کی محفل میں آصف، سلمان اور عامر اس کے قریبی ساتھی تھے۔ وہی راتوں کو ساتھ پیتے، جوا کھیلتے، ہنستے اور گانے گاتے۔ ایک رات عامر نے کہا، یار حارث، زندگی کا مزہ تو ہم جی رہے ہیں، یہ مولویوں والی نماز اور مسجد کا قصہ تو بس بوڑھوں کے لیے ہے۔ حارث نے کہکا لگایا، بالکل صحیح کہا، ابھی تو جوانی ہے، زندگی ہے۔ مگر اس کی ہنسی کے پیچھے دل کی ایک خالی گونج تھی جسے وہ خود بھی محسوس کرتا تھا۔ اسی لمحے زندگی نے ایک موڑ لیا۔ ایک رات وہ سب گاڑی میں نشے کی حالت میں ہنستے اور چیختے گاتے جا رہے تھے۔ گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ سامنے سے ٹرک آیا، بریک لگانے کی کوشش ہوئی مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی درخت سے جا ٹکرائی۔ اندھیرا، چیخیں، خون۔ جب حارث نے آنکھ کھولی تو وہ ہسپتال میں تھا، جسم پر پٹیاں، سر پر زخم اور ارد گرد ڈاکٹرز۔ اس کے کانوں میں ایک جملہ گونجا، بیٹا تمہیں دوسرا موقع ملا ہے، ایسے حادثے میں بچنا معجزہ ہے۔ یہ سن کر اس کے دل میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اگر وہ مر جاتا تو اس کے گناہوں کا کیا ہوتا؟ اس کے سجدوں کی کمی کا کیا جواب ہوتا؟ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ہسپتال میں ایک رات جب کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، باہر سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لمحے وہ بے ساختہ رو پڑا۔ دل نے کہا، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بچایا ہے تو اب میں تیرے آگے جھک جاؤں گا۔ چھٹی کے بعد جب وہ گھر آیا تو وضو کیا۔ پانی کے ہر قطرے نے دل کو ہلکا کر دیا۔ پہلی بار جب اس نے نماز میں سجدہ کیا تو دل پر ایسا سکون نازل ہوا کہ آنکھوں سے سیلاب بہنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ پیدا ہوا ہو۔ اب کی بار اس کے دوستوں نے اسے بدلتا ہوا پایا۔ سلمان نے کہا، اوئے حارث، یہ کیا تیری داڑھی نکلنے لگی ہے، مسجد بھی جانے لگا ہے۔ آصف نے کہکا لگایا، یار یہ تو مولوی بن گیا۔ عامر نے طنز کیا، یہ سب ڈرامہ ہے، زیادہ دن نہیں چلے گا۔ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، تم لوگ ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی بدل گیا ہوں، لیکن یہ ڈرامہ نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ وہ سکون جو میں نے سجدے میں پایا ہے، وہ شراب اور جوا میں کبھی نہیں ملا۔ دوستوں نے اسے چھوڑ دیا، پرانی محفلیں ٹوٹ گئیں، مگر حارث نے حوصلہ نہ ہارا۔ وہ کہتا، اگر اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے تو میں اس سے ضائع نہیں کروں گا۔ وقت گزرتا گیا۔ حارث نے نہ صرف نماز کا سہارا لیا بلکہ دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینا شروع کی۔ وہ یتیموں کے لیے کھانا لاتا، غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچاتا۔ ایک دن آصف اچانک اس کے گھر آیا، یار ہمیں بھول گئے کیا؟ حارث نے مسکرا کر کہا، نہیں آصف، میں نے تمہیں نہیں بھولا، میں تو خود کو پہچاننے لگا ہوں، آؤ مسجد چلتے ہیں۔ آصف نے ہنستے ہوئے کہا، میں مسجد؟ ہاں، صرف ایک بار سجدہ کر کے دیکھو۔ آصف نے سوچا اور پھر اس کے ساتھ چل دیا۔ جب پہلی بار سجدے میں سر جھکایا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سر اٹھایا اور کہا، یار واقعی یہ سکون ہے۔ اس دن کے بعد آصف بھی بدلنے لگا۔ سلمان اور عامر نے ابھی انکار کیا مگر آصف نے حارث کا ساتھ دیا۔ اب حارث دوسروں کے لیے روشنی بن چکا تھا۔ وہ اکثر نوجوانوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے موت قریب سے چھو کر گئی، لیکن نماز نے مجھے بچا لیا۔ دوستو، یہ زندگی عارضی ہے، اصل زندگی وہ ہے جہاں ہمیں اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ لوگ اس کی بات سنتے اور متاثر ہوتے۔ کئی نوجوان اس کی دعوت پر مسجد آنے لگے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، بیٹا آج لگتا ہے میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ حارث نے ماں کے ہاتھ تھام کر کہا، امی یہ سب نماز کا کرم ہے، اگر اللہ نے مجھے بچایا اور مجھے سجدے کا موقع دیا تو یہ میری اصل کامیابی ہے۔
سالوں بعد جب وہ کامیاب تاجر بن گیا تب بھی مسجد کی صف میں عام نمازی کی طرح بیٹھتا۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل عزت صرف اللہ کے آگے جھکنے میں ہے۔ زندگی کے آخری حصے میں جب وہ بیمار ہوا تو بھی نماز نہیں چھوڑی۔ کمزوری کے باوجود اشاروں سے نماز ادا کرتا۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ یہی الفاظ رہتے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز کا راستہ دکھایا۔ اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا، یہ وہ انسان تھا جسے نماز نے بچا لیا تھا۔